دیکھا ہے یا پھر دیکھ رہے ہیں وہ سبھی لوگ سلطان علاء الدین کیقوباد کے بیٹے یعنی غیاث الدین کیخسرو کو تو اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے۔ وہی غیاث الدین کیخسرو کہ جو سلطان علاء الدین کیقوباد کے بعد سلجوق سلطنت کا سلطان بنا تھا۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سلطان غیاث الدین کیخسرو کے اتہاس سے جڑی کچھ ایسی چیزوں کو لے کر آئے ہیں کہ جو نہ تو ارطغرل غازی سیریل میں دکھائی گئی ہیں اور نہ ہی آپ نے ان چیزوں کے بارے میں اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ ملتی رہے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں غیاث الدین کیخسرو کی پیدائش کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہی ماننا ہے کہ غیاث الدین کیخسرو کی پیدائش 1221 میں ہوئی تھی۔ غیاث الدین کیخسرو سلجوق سلطنت کے آخری طاقتور سلطان یعنی علاء الدین کیقوباد کے بڑے بیٹے تھے، لیکن سلطان علاء الدین کیقوباد نے اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے بڑے بیٹے یعنی غیاث الدین کیخسرو کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے بیٹے کے اگلے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب 1237 میں سلطان علاء الدین کیقوباد کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا تو ان کے بعد غیاث الدین کیخسرو کو ہی اگلا سلطان بنا دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ ہوا تھا سلطان غیاث الدین کیخسرو کی اس ماں کی وجہ سے کہ جن کو آج اتہاس میں ماہ پری خاتون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اتہاسکاروں کے مطابق غیاث الدین کیخسرو نے سلجوق سلطنت پر 1237 سے لے کر لگ بھگ 1246 تک حکومت کی تھی، اور یہ پورا کا پورا دور اس وقت تک کا سلجوقی سلطنت کا سب سے برا اور سب سے عجیب دور مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو غیاث الدین کیخسرو نہ صرف ایک کم عمر انسان تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بے تجربے کار بھی تھا، جس کی وجہ سے اس دور میں سلجوقی سلطنت کے محل میں موجود بہت سارے وزیروں نے سیاسی طور پر سلطنت پر اپنی پکڑ بنانا شروع کر دی تھی۔ خاص طور سے سعد الدین کوپیک نام کے ایک وزیر نے تو لگ بھگ پوری طرح سے ہی سلجوق سلطنت پر اپنا کنٹرول کر لیا تھا۔ اس نے سلجوق سلطنت میں موجود ایسے بہت سارے وزیروں اور سپہ سالاروں کو بھی قتل کروا دیا تھا کہ جو اس کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ یعنی دوستو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیاث الدین کیخسرو کے دور میں ظاہری طور پر بھلے ہی غیاث الدین تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اندرونی طور پر پوری سلجوقی سلطنت کو سعد الدین کوپیک ہی چلایا کرتا تھا۔ سعد الدین کوپیک کی وجہ سے سلجوقی سلطنت کے بہت سارے وزیر اور بہت سارے سپہ سالار قتل کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اب سلجوق سلطنت دھیرے دھیرے بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور آخرکار اسی کمزوری کی وجہ سے 1243 میں وہ دن بھی آ گیا کہ جس کو سلجوقی سلطنت کا سب سے کالا دن مانا جاتا ہے۔ یہ وہی کالا دن تھا کہ جس دن منگول فوج اور سلجوقی سلطنت کی فوج کے بیچ سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کو اتہاس میں کوزداق کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف منگول فوج کی کمان اسی بائیجو نویان نے سنبھالی ہوئی تھی کہ جس کو ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے، تو وہیں دوسری طرف سلجوقی سلطنت کی فوج کی کمان خود غیاث الدین کیخسرو کے ہاتھوں میں تھی۔ اس جنگ میں سلجوقی سلطنت کی فوج کو منگولوں کے ہاتھوں بڑی زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ ہار اتنی خطرناک تھی کہ اس ہار کی وجہ سے سلجوقی سلطنت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود یہ سلطنت دوبارہ ابھرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ دوستو، زیادہ تر اتہاسکار اس ہار کا ذمہ دار صرف اور صرف سلطان غیاث الدین کیخسرو کی ناتجربے کاری اور اس کی بزدلی کو بتاتے ہیں، کیونکہ دوستو سلطان غیاث الدین کیخسرو کتنا زیادہ ناتجربے کار تھا، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں جہاں ایک طرف منگولوں کے پاس صرف 30 سے 40 ہزار کی فوج تھی، تو وہیں دوسری طرف سلطان غیاث الدین کیخسرو کے پاس لگ بھگ 70 سے 80 ہزار کی بڑی فوج موجود تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی بائیجو نویان نے بڑی آسانی کے ساتھ سلطان غیاث الدین کیخسرو کو ہرا دیا تھا۔
آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جنگ سے پہلے سلجوق سلطنت کے بہت سارے طاقتور اور تجربے کار وزیروں نے اور سپہ سالاروں نے سلطان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم لوگوں کو منگول فوج کے حملہ کرنے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی ہم کو ان کے اوپر جوابی کارروائی کرنا چاہیے، لیکن سلطان غیاث الدین کیخسرو نے اپنے سامنے کسی کی نہیں سنی اور انتظار کیے بغیر خود پہلے حملہ کرنے کو زیادہ پسند کیا، اور یقیناً یہ سلطان غیاث الدین کیخسرو کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ دوستو، اب اگر بات کریں سلطان غیاث الدین کیخسرو کی بزدلی کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی جب کچھ سلجوقی سپاہیوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، تو بہت سارے سلجوق سپاہیوں کے ساتھ ساتھ خود سلطان یعنی غیاث الدین کیخسرو بھی میدان سے فرار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بہادری کے ساتھ لڑنے والے سپاہیوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور آخر کار یہ جنگ سلجوق سلطنت کے لیے ایک خطرناک عذاب ثابت ہوئی تھی۔ دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جنگ سے پہلے ہی سلطان غیاث الدین کیخسرو نے منگولوں کے ایک بڑے اور مشہور کمانڈر کو بہت سارا مال و دولت دے کر اس سے دوستی کرنے کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن اس بڑے اور مشہور کمانڈر نے سلطان کے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا اور بدلے میں سلطان کے سامنے کچھ ایسی شرطیں رکھی تھیں کہ جن کا ماننا سلطان کے لیے ناممکن سی بات تھی، جس کی وجہ سے یہ دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ اس جنگ میں ہار کے بعد سلطان غیاث الدین کیخسرو اندرونی طور پر پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے ظاہری طور پر تو وہ سلجوق سلطنت کی گدی پر بیٹھا رہا، لیکن اندرونی طور پر اس نے اپنی پوری سلطنت کی باغ ڈور اپنے ایک وزیر یعنی شمس الدین اصفہانی کے حوالے کر دی تھی۔ یعنی دوستو، اب پوری سلجوق سلطنت کو شمس الدین اصفہانی ہی کنٹرول کیا کرتا تھا، جو اندرونی طور پر خود منگولوں کا ہی ایک جاسوس ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اب سلجوق سلطنت کے حالات دھیرے دھیرے پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگے تھے۔ آخر میں اگر بات کریں غیاث الدین کیخسرو کی موت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ سلطان غیاث الدین کیخسرو کی کسی جانور کے کاٹنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی، جبکہ کچھ اتہاسکار یہ بھی مانتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین کیخسرو کی موت کسی جانور کے کاٹنے سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، یعنی سلطان غیاث الدین کیخسرو کو قتل کروایا گیا تھا۔ جس وقت سلطان کی موت ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 25 سال تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔